پہلے سے انتظام فرمایا. ٹھیک ہے, تم اگر علت, وجوہات, اسباب تلاش کرنے میں ماہر ہو تو اللہ رب العزت اس کا رد بھی بہترین فرماتا ہے. جی جناب, ہم کھائیں گے کیا, کمائیں گے کیا؟ تو اللہ رب العزت نے دنیا میں ہونے والے ہر ایک عمل کو اپنے نبی کی ادا بنا دیا. ہر ایک عمل کو اپنے نبی کی ادا بنا دیا. نبی اور رسول کیوں آئے ہیں؟ اب کوئی کچھ بھی کہہ سکتا تھا. جس طرح علماء کو, مولویوں کو لوگ نشانہ بناتے ہیں نا کہ یار کرتے کیا ہے, نماز پڑھاتے خالی, اور مولوی یار کھاتے بہت ہیں, یا بہت ساری چیزیں مولویوں کو جو لوگ نشانہ بناتے ہیں اپنی انگلیوں کا, تو ایسا کچھ بھی ہو سکتا تھا. لیکن اللہ نے زندگی گزارنے کے ہر ایک عمل کو اپنے نبی کی ادا بنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت نہیں فرمایا, ہمارے لیے وہ عمل بھی نمونہ ہے, ہم نے اس پر بھی عمل کرنا ہے. اب اللہ رب العزت نے اعلان نبوت کا حکم نہیں دیا اپنے محبوب کو, صرف ایک دنیا کے سامنے ایک قائم ہو رہی ہے شکل کہ جناب اس سے بہتر بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے. کسی کو نہیں معلوم کہ یہ اللہ کے نبی ہیں, اللہ جانتا ہے, وہ خود جانتے, کسی کو نہیں معلوم کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. لیکن ساری زندگی شروع سے 40 سال کی عمر تک ایک ایک عمل وہ بھی نمونے کے لیے بہترین ہے. اب اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, آپ کی شادی ہوئی. اب میں آپ کو بتاؤں سمجھانے کے لیے, آج کے جو الفاظ ہیں ان کے اعتبار سے آپ کہتے ہیں بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ, اپنی وائف, اپنی زوجہ محترمہ کی کاروبار میں مدد کی. تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے آج کی زبان میں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے فائننس مینیجر تھے. کیا تھے؟ فائننس مینیجر. آپ کے کاروبار کا ایک ایک پائی کا حساب و کتاب, آپ کی تجارت کہاں جا رہی ہے, کہاں سے آ رہی ہے, ترسیل, تردید, یہ ساری چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری تھی. کیوں؟ کیونکہ ہم سوال کر سکتے تھے, مولا کھانے پینے میں ہمارا ٹائم گزر گیا, ہم تیری عبادت کب کر دیں؟ تو اب اللہ نے ہمارے کھانے پینے, کمانے کے تمام طریقوں کو عبادت بنا دیا. کیسے؟ کہ جب تم میرے محبوب کی سیرت پر عمل کرو گے, جب تم میرے محبوب کے کردار پر عمل کرو گے, تو من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, کہ جو رسول کی اطاعت ہے وہی اللہ کی اطاعت ہے, اس میں فرق نہیں ہے. لہٰذا یہ بھی گنجائش ختم کر دی گئی کہ تم کمانا چاہ رہے ہو کماؤ, کون منع کر رہا ہے؟ طریقہ اختیار کر لو میرے محبوب والا, یہ بھی عبادت بن جائے گا. تو یہ دوسری چیز آپ کو سمجھ آ گئی, مقصد سمجھ رہے. تیسری چیز کہ جناب انسان کو فطری عمل ہے, ایک فطرت ہے کہ اسے کسی بھی کام کے لیے پہلے نمونہ چاہیے ہوتا ہے, ایک سیمپل چاہیے ہوتا ہے. ہم کسی کارخانے میں جاتے ہیں اور ہم نے 100, 1000, 2000 پیس اگر تیار کروانے تو ہم اس سے کہتے ہیں پہلے ہمیں سیمپل دیجئے. ایسا ہوتا ہے نا, ہمیں اس چیز کا سیمپل دیجئے, ہمیں اس چیز کا نمونہ دیجئے. وہ سیمپل دیتا ہے, پھر ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے, بہترین ہے, زبردست, ایسے 1000 بنا دیں. وہ بنا دیتے ہیں. ہمیں کوئی بھی کام, درزی کے پاس بھی جاتے ہیں نا, تو پہلے ہم ایک سوٹ بنواتے ہیں, اب یہ اچھا لگا, اب جتنے سوٹ بنوانے اسی درزی سے بنوانے, ورنہ اگر اچھا نہیں لگا تو درزی چینج. بال کٹوانے ہیں, ہیئر اسٹائل, اگر کسی نائی کا, کسی ہیئر ڈریسر کا, کسی باربر کا ہمیں ہیئر اسٹائل سمجھ میں آ گیا تب ہم اس کے پاس جائیں گے دوبارہ, ورنہ ہم دوبارہ اس کے پاس. تو یہ فطرت ہے, انسان کو نمونہ چاہیے ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک سیمپل چاہیے ہوتا ہے. اب اللہ رب العزت قرآن میں اپنے احکامات نازل فرماتا رہتا, بھائی تم نے یہ کام کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے, مال خرچ کرنا ہے, زکوٰۃ دینی ہے, نماز پڑھنی ہے, اللہ کا ذکر کرنا ہے, XYZ بہت سارے احکامات ہیں. اللہ رب العزت دیتا رہتا. لیکن انسان
کو تو چاہیے سیمپل، انسان کو چاہیے سیمپل، نمونہ. تو اللہ رب العزت نے، اور دیکھیں بڑی مزے کی بات ہے، آپ کی جو زندگی ہے، آپ کسی کارخانے پر جا کر مانگتے بھی ہیں نا، وہ بھی یہی الفاظ استعمال کرتا ہے کہ سر بھائی صاحب یہ جو چیز ہے یہ ہمارے پاس بہترین سیمپل ہے، یہ جو چیز ہے یہ ہمارے پاس بہترین سیمپل ہے، آپ اس کی دیکھ لیں اور اسی کی کاپی ہم بنوا دیتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو اللہ رب العزت نے بھی یہی آپ کو ایسے ہی سکھایا جیسے آپ ہیں. اللہ نے فرمایا کہ سنو لوگوں، تمہیں سیمپل چاہیے، نمونہ چاہیے تو لو، میں سیمپل دے رہا ہوں، نمونہ دے رہا ہوں. اور اللہ نے فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یہ جو چیز میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ جو برانڈ دے رہا ہوں، اس کے جیسا کوئی اور برانڈ ہے نہیں، یہ سب سے بہترین سیمپل ہے، یہ سب سے بہترین نمونہ ہے. بس اسی کی کاپیاں بنانا شروع کر دو. بس اپنی زندگی کاپی پیسٹ یہاں سے لو اور اپنے اوپر پیسٹ کرو اور چلانا شروع کرو. بس اب تم نے جو زندگی میں عمل کرنے وہ اسی کے مطابق کرنے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا. اگر آگے پیچھے جب سیمپل آپ کسی سے لیں اور اوکے کر دیں، ہاں بھائی یہ پیس اوکے، آپ اس کو سیمپل کو 1000 کاپی بنا دو اور ساری 1000 کاپیوں میں کوئی نہ کوئی نقص ہو، کوئی نہ کوئی عیب ہو اور سیمپل کی طرح نہ ہو، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ سارا مال ریجیکٹ ہے، اس کو پھینک دو، ہمیں نہیں چاہیے. ہم کیسے لے لیں تم سے یہ مال؟ جیسا سیمپل ہم نے کہا تھا ویسا تو تم نے تیار کیا نہیں. تو بالکل اسی طرح اللہ نے ایک سیمپل دیا ہے، ایک نمونہ دیا ہے، اور اس نمونے کو اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا کہ تم نے اگر کسی طرح بننا ہے، کسی کی کاپی کرنی ہے تو وہ یہ سیمپل ہے. اب اس سیمپل کے جیسا بننا ہے جناب، اس میں تھوڑا سا بھی نقص ہوا، تھوڑا سا بھی عیب ہوا تو ہم تو انسان بیکار لوگ ہیں، ہم سارا مال ریجیکٹ کر دیتے. تو اللہ رب العزت ہمیں ریجیکٹ کر سکتا ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے نا. میں بڑی آپ کو آج وہ چیخنے چلانے والی باتیں نہیں، سمجھانے کی ساری باتیں سمجھانے والی. اللہ رب العزت بھی ریجیکٹ کر سکتا ہے. جناب جو سیمپل ہم نے دیا تھا ویسا تو تم نے تیار کیا نہیں، جو سیمپل ہم نے دیا تھا ویسا تو تم نے تیار کیا نہیں، لہٰذا اب سارا مال ریجیکٹ، کچرے میں ڈالو. اور وہ کچرا خانہ کون سا ہے پتہ ہے؟ اس کچرے خانے کا نام ہے جہنم، دوزخ. اس کچرے خانے کا نام کیا ہے؟ دوزخ. یہ سارا مال ریجیکٹ ہے، اس کو جہنم میں ڈالو. کچھ پیس ایسے ہوتے ہیں، بولے یار ہم ہر علت، وجہ، سبب، انسان تو ماہر ہے نا، کہ یار ہم کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت پر عمل کر سکتے ہیں؟ کیسے؟ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. پھر میں آپ کو مثال دیتا ہوں. حال یار آج تو بڑی مثالیں ہیں، امام صاحب کچھ کروا کے ہی دم لیں گے. سیمپل آپ نے دے دیا کارخانے میں اور انہوں نے آپ کو پیس تیار کر کے دے دیے. آپ بہتر لوگ سمجھ سکتے ہوں گے، ہم تو چونکہ اس فیلڈ کے نہیں ہیں نا، اب اس میں 3 کیٹیگریاں بھی بنا دی جاتی ہیں. یہ اے کیٹیگری ہے، یہ بی کیٹیگری ہے اور یہ سی کیٹیگری ہے. ایسا ہوتا ہے نا ہر مال کی، یہ اے کیٹیگری ہے، یہ بی کیٹیگری ہے، یہ سی کیٹیگری ہے. سی کیٹیگری کچرا ہے، یہ کام میں نہیں آئے گی یار، اس کو پھینک دو. جو اے کیٹیگری ہے وہ زبردست کیٹیگری ہے یار، وہ کسی نے جو ہے نا بالکل ڈٹو کاپی بنایا ہے، جیسا نمونہ تھا ویسا ہی. تو اے کیٹیگری میں بڑے لوگ آتے ہیں، اولیاء، اللہ کے ولی، صحابہ، وہ اے کیٹیگری میں. بی کیٹیگری میں تو ہمیں کم سے کم آنا چاہیے نا، بھلے کوئی نہ کوئی ڈیفالٹ ہو ہمارے، بھلے کپڑے پر ایک لکیر آ جائے تو وہ ضروری نہیں کہ وہ 2000 کا ہی بکے گا، اے کیٹیگری میں ہی جائے گا. وہ لکیر آنے کی وجہ سے وہ 500 کا بھی بک سکتا ہے. کم سے کم ہمیں یہ تو کوشش کرنی چاہیے نا کہ نبی اور رسول بنانے کا جو مقصد اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے تو اس کے مطابق چلے. ہم اے کیٹیگری میں نہیں آتے، ہمیں بی کیٹیگری میں آنے کی تو کوشش کرنی چاہیے نا. اللہ نے اتنا بہترین مقصد دیا ہے بھائی زندگی گزارنے کا کہ بس چھوڑ دو ساری چیزیں یار، جیسے نبی کر رہا ویسے کرتے رہو، بس کامیابی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کھانا نہیں کھایا، کھاتے تھے نا، کھانا بھی آپ تناول فرماتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو چھوڑے یار،
واش روم، ریسٹ روم کہتے ہیں اس کو. بیت الخلا جاتے ہیں آپ، بیت الخلا میں جانے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، استنجا کرنے کا طریقہ، یہ بھی سارے اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی ہیں. آپ کہاں ہیں؟ یہ چیزیں بھی اللہ کے نبی نے بتائی ہیں ہمیں کہ جناب واش روم میں جانا کیسے ہے، الٹے پیر کے ساتھ داخل ہونا. اچھا بیٹھنا کیسے ہے، الٹے پیر پر زور دے کے بیٹھنا. استنجا کیسے کرنا ہے، یہ بھی طریقہ بتایا ہے. آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ ہماری زندگیاں کیسے گزریں گی؟ بھائی کھڑکی ہے نا، کھڑکی بندہ دو ہی نیتوں کے ساتھ کھڑکی بنا سکتا ہے. یا تو اس میں سے ہوا آئے گی یا اور کوئی مسئلہ آزان کی آواز آئے گی. ہوا آنے والی نیت کرے گا کہ ہوا آئے گی تو اس کو ثواب ملے گا، اس مقصد پہ کاربند ہوگا جو اللہ نے دیا ہے. بنیادی بات آج ہمارا مقصد ہے، اس مقصد پر کامیاب نہیں ہو سکے گا کہ جناب ہوا آئے گی تو نیکی اس کو نہیں ملے گی، وہ صرف ہوا ہی آئے گی. لیکن یہی کھڑکی ہے، اور اسی کھڑکی کو بنانے سے پہلے نیت کر لے کہ جب میں کھڑکی بنا رہا ہوں اس میں سے اذان کی آواز آئے گی تو ہوا تو اس کو مل جائے گی، ہوا مل جائے گی، ہوا آ جائے گی. لیکن اب اس ہوا کے ساتھ ساتھ اس کو نیکی بھی ملے گی، ثواب بھی ملے گا. تو ہر عمل جو ہم کرتے وہی عمل ہے جو ہمارے